آپ دیکھیں کتنے والدین ہیں جو اپنی اولادوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں، لیکن خود ان سے پوچھیں کہ اگر اولادوں کا نیک بننا اتنا ضروری ہے تو پہلے آپ خود نیک بن کر دکھا دیں، لیکن نہیں۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ انگریزی زبان کے اندر ایک خوبصورت قول ہے، فار تھنگز ٹو چینج وی مسٹ چینج فرسٹ، کہ ارد گرد کی چیزوں کو تبدیل کرنے کے لیے یا دوسرے لوگوں کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے جو باہر کی دنیا ہے یہ ہمارے اندر کی دنیا کا عکس ہے، تو لہٰذا باہر کی دنیا کو وہاں سے آٹومیٹکلی یہ بات نکل آتی ہے کہ جب باہر کی دنیا اندر کی دنیا کا عکس ہے تو پھر باہر کی دنیا کو چینج کرنے کے لیے پہلے اندر کی اصلی دنیا کو چینج کرنا پڑے گا۔ جب اندر کی دنیا چینج ہو جائے گی تو عکس اپنے آپ چینج ہو جائے گا۔ جیسے آپ آئینہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو آئینے کے اندر نظر آنے والے شخص کے چہرے کے اوپر اگر کوئی داغ دھبا نظر آ رہا ہوتا ہے تو آپ آئینے سے نہیں لڑتے ہیں یا آئینے کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ آپ فوری طور پر جو سامنے اصل شبیہ کھڑی ہے آپ اس چہرے سے، اپنے چہرے سے داغ دھبے کو ہٹا دیتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی آئینے کے اندر جو اس کا عکس تھا وہ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی معاملہ یہاں ہے کہ لہذا ارد گرد کے ماحول کو، دوسرے لوگوں کو، چیزوں کو تبدیل کرنے کا اصل نقطہ آغاز جو ہے وہ ہماری اپنی ذات ہے، وہ ہماری اپنے من کی دنیا ہے، اپنی پرسنالٹی ہے، اور یہ نقطہ آغاز ہے۔ تو کسی بھی کام کا اگر صحیح نقطہ آغاز انسان کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر باقی سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، لیکن اگر نقطہ آغاز ہی اس کے ہاتھ میں نہ آ سکے، وہ غلط جگہوں پر ٹرائی کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، اپنی توانائیاں صلاحیتیں صرف کرتا رہے، تو ساری زندگی ٹکریں مارنے کے بعد بھی کوئی نتیجہ انسان کے ہاتھ نہیں آتا۔ ہماری زندگی کا بہت بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم سارے ماحول کو، سارے معاشرے کو، ساری سوسائٹی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اپنے ارد گرد خدا جانے ہم کیا کیا کچھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، خود ٹھیک ہوئے بغیر ایک نہیں ٹھیک کرنا چاہتے تو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے۔ باقی ہم چاہتے ہیں ہمارے علاوہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، ہمارے بیوی، بچے، بہن، بھائی، دوست، احباب، عزیز و اقارب اور ارد گرد کا پورا ماحول جس طرح ہم چاہتے ہیں ہماری مرضی اور منشا کے مطابق سب کچھ تبدیل ہو جائے، لیکن نہیں تبدیل کرنا چاہتے تو اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہتے یا اس کے لیے نہیں سوچتے، اس کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ باہر کا ماحول تبدیل ہوتا ہے، نہ ہم خود تبدیل ہوتے ہیں۔ باہر کا ماحول تبدیل اس لیے نہیں ہوتا کہ نقطہ آغاز ہی غلط تھا جہاں سے ہم سٹرگل کر رہے تھے، اور ہم تبدیل اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہوتی، ہم تو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے باہر کے ماحول۔ آپ دیکھیں کتنے والدین ہیں جو اپنی اولادوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں، لیکن خود ان سے پوچھیں کہ اگر اولادوں کا نیک بننا اتنا ضروری ہے تو پہلے آپ خود نیک بن کر دکھا دیں، لیکن نہیں۔ ہر والد کی میں نے دیکھا خواہش ہے بچے نمازی بنے، مگر بچوں کی حد تک ہے۔ بڑے ایسے والدین ہیں جو بچوں کو نماز کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں مگر خود نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ اب بچہ آپ کی بات پر جائے یا آپ کے فعل پر جائے، یاد رکھیں جہاں بھی قول اور فعل کے اندر تضاد ہوگا نا، وہاں پر بندے کا جو فعل ہوتا ہے نا وہ زیادہ اتھینٹیکیٹڈ ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کہہ رہا ہے آپ کو کہ جی میں چائے نہیں پیتا ہے، میں چائے نہیں پیتا ہوں، یہ اس کا قول ہے نا، اور آپ کے سامنے بیٹھ کر وہ چائے پی رہا ہے۔ اب بتائیے کہ اس کا قول اور فعل کے اندر آ گیا ہے کنٹراڈکشن۔ قول یہ ہے کہ میں چائے نہیں پیتا، فعل یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر چائے پی رہا ہے، تو آپ اس کے قول کو مانیں گے یا فعل کو مانیں گے؟ یہی معاملہ یہاں ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں خود ٹھیک ہوئے بغیر۔ یہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس کی آگے بتھیری شروحات ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ بندہ جب تک اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا
तब तक अल्लाह कहता है मैं तेरे इर्द गिर्द कोई और चीज़ तब्दील नहीं करूँगा। लिहाजा इर्द गिर्द के माहौल को तब्दील करना है तो पहले हमें अपने आप को तब्दील करना होगा। और याद रख लें कि माहौल और माशरे के अंदर कोई तब्दीली उस वक़्त तक नहीं आनी जब तक उसका नुक्ता आगाज़ आपकी अपनी ज़ात नहीं मानती। अगर हम आगाज़ अपनी ज़ात से करते हैं तो फिर हम ये तवक्को रख सकते हैं कि हमारी ज़ात से चलकर आगे वो तब्दीली हमारे माहौल और माशरे को भी तब्दील करके रख दे। अल्लाह ताला सोचने, समझने, याद रखने, अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।